ویلکم بیک۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمارے مسائل اتنے سیریس ہیں اور جو بہت سیریس ایشوز ہیں، ایکسپیکٹیشن یہ رہی کہ ان کو آپ ایڈریس کریں گے اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم پکڑیں گے۔ جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت جو ہے معیشت کے لحاظ سے انرجی کا مسئلہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کے جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے وہ تقریباً 2500 ارب کے ہو چکے ہیں۔ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی 1500 ارب کے تھے، ہر روز اس میں 15 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کی جتنی بھی ہم معاشی ترقی کر لیں، اور اگر آپ فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں انرجی کو فکس کرنا پڑے گا۔ آئی نو کہ کچھ عرصے پہلے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک انیشیل بریک تھرو ہوا ہے، لیکن بہت کچھ ہونا باقی ہے اور بہت کچھ نہیں ہوا ان 2 سالوں کے دوران، جو کہ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہونا چاہیے تھا۔ جی کامران، دیکھیں اس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے 3 سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، 3 اگر میں اور بھی ہیں لیکن وہ مائنر ہیں، ان کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا۔ جو 3 سب سے بڑے چیلنج ہیں، نمبر 1 جو اتنے بڑے ہم نے خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ۔ جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ، یعنی ہم امپورٹ کر رہے تھے تقریباً 60 ارب ڈالر کی اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں 20 ارب ڈالر کی، تو جب 40 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے روپے کے اوپر۔ تو کیونکہ روپیہ ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، روپیہ گرتا ہے، روپے گرنے سے پھر سارا افیکٹ ہوتا ہے، بجلی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی گیس جو امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، مہنگائی سے غریب آدمی پستا ہے، ساری امپورٹس۔ تو وہ سب سے بڑا ہمارا چیلنج وہ تھا۔ وہ 20 ارب ڈالر سے 2 سالوں میں اب 3 ارب ڈالر پہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دوسرا فسکل ڈیفیسٹ۔ اب وہ فسکل ڈیفیسٹ یہ تھا کہ جو ہم نے سارا پیسہ، جتنا ہمارا ٹیکس ریونیو پہلے سال میں ہم نے اکٹھا کیا، اس کا آدھا 4000 ارب روپیہ اکٹھا کیا، 2000 ارب روپیہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا۔ تو 2000 ارب روپے رہ گیا ملک کو چلانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب کہ ملک تو شروع ہی ہوا قرضوں سے، کیونکہ جب تک آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں، اس ٹائم کے اندر آپ کیا کریں گے؟ قرض ہی لیں گے۔ ایک گھر ہے نا، مثلا میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگوں کو اکانومی کی سب سے آسان چیز سمجھانا ہے کہ ایک گھر کا لے لیں۔ گھر میں اگر خسارہ ہو جائے، اس کی آمدنی کم ہو، اس کے خرچے بڑھ جائیں، کرایہ دار آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے پیسے مانگنے، کوئی گاڑی کے پیسے مانگنے آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے اپنے خرچے کم کریں گے۔ اس کا مطلب گھر مشکل وقت سے گزرے گا۔ جب اپنے خرچے کم کرتے ہیں، بچوں کو کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ ان کو ایک سکول سے نکال کے نچلے سکول میں ڈالتے ہیں، ایک گھر مشکل وقت سے جاتا ہے۔ وہی ملک کا ہے۔ کوئی بھی ملک جب اتنے بڑے بڑے خسارے ہوں تو وہ جب سکویز کرتا ہے اپنے خرچے مجبوراً، اور جب تک اس کی آمدنی بڑھتی تو وہ گھر کہیں بھی دنیا میں ہماری طرح کا جو ملک کے حالات ہوں، وہ مشکل وقت سے 2 3 4 سال گزرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنے کریکٹ کرتے ہیں سچویشن، میکرو اکنامک جو سارے آپ اپنے فیکٹرز ٹھیک کرتے ہیں، آپ جب آہستہ آہستہ آپ کی آمدنی بڑھتی ہے، وہ اس کے بعد پھر ملک صحیح راستے پہ لگتا ہے۔ تو پہلا ہمارا سب سے بڑا وہ ایشو، میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ آج 2 سال کے بعد جو ہمارے بجٹ میں ہم نے اپنا جو پرائمری بجٹ بیلنس کر لیا، مطلب یہ کہ اگر ہمیں قرضے کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو ہم نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس کر لیے۔ ہم پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہیں۔ اب دوسرا انرجی۔ اب انرجی کا کیا مسئلہ ہے؟ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے انرجی کے پچھلے 10-15 سال اور پچھلے 5 سال میں بھی۔ بجلی بنا رہے ہیں مہنگی اور بیچ رہے ہیں ہم سستی۔ جو سستی کا مطلب کہ ابھی بھی جو ہم بجلی بیچ رہے ہیں وہ دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہے، لیکن جس ریٹ پہ بجلی بن رہی ہے، جنریٹ ہو رہی ہے، اس میں ابھی بھی خسارہ ہے، یعنی وہ زیادہ مہنگی ہے، بیچ رہے ہیں سستی۔ اب اس کا بجلی بڑھاتے ہیں تب مشکل، بجلی نہیں بڑھاتے ہیں گردشی قرضے جو آپ نے کہا سرکولر ڈیٹ بڑھ جاتی ہے، ہم ادھر پھنسے ہوئے۔ اب اگر ہم بجلی بڑھاتے ہیں، سب سے بڑا نقصان ہماری انڈسٹری کو ہے،
وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان کی اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری سے. ان کو ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے. جب سبسڈی دیتے ہیں خسارہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے بڑی ڈسکشنز کی آئی پی پیز کے ساتھ, یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے. اب یہ بڑی زبردست سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ یہ اگر وہ چاہتے تو وہ نہ بھی کرتے سیٹلمنٹ, کیونکہ ان کے پاس کانٹریکٹس ہیں, اور وہ کانٹریکٹس وہ دنیا کے اندر کہیں بھی انٹرنیشنل کسی بھی کورٹ میں لے جائیں یا آربیٹریشن میں لے جائیں, وہ پاکستان ہار جائے گا, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں. سوورن ہے ہماری گارنٹی. سوورن گارنٹی کے علاوہ کامران جو کانٹریکٹ ہم نے سائن کیے وہ ان کو فائدہ دے رہے ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے ان سے جب بیٹھ کے بات چیت کی, یہاں بھی پہنچے ہیں, ٹائم لگا ہے. میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئی پی پیز کا, کہ انہوں نے آخر میں ہماری بات مان کے کانٹریکٹ سائن کیا, اور انشاءاللہ میں ان کو دعوت بھی دوں گا, کیونکہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی, ابھی اور بھی کافی کرنا ہے. ابھی گورنمنٹ کہ ہمارے وہ آئی پی پیز ہیں, ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. یہ تو بہت کم پورشن ہے پرائم منسٹر صاحب, ہے اچھی چیز ہے, ٹیمپلیٹ بن گئے, لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے اپنے جو پبلک سیکٹر کے, جو گورنمنٹ سیکٹر کے پاور پلانٹس ہیں, RLNG کے پلانٹس ہیں, جن کو اب آپ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ ان کو انفورس کریں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ, کیونکہ جبھی پھر یہ بجلی سستی ہوگی. یہ ابھی جو ہے یہ تو اٹس اے ویری اسمال اسٹیپ, سگنیفیکنٹ دو, مگر اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ 2 سال آلریڈی گزر گئے, اور ایوری پاسنگ ڈے ہم 1.25 ارب روپے ہمارا اس میں سے نکل جاتا ہے. یہ تو جو منسٹر صاحب ہیں ان کو تو رات کو سونا نہیں چاہیے, اتنا مشکل کام ہے یہ. نہیں, آپ بالکل, یہ کوئی بھی منسٹر چھوڑے, ہمارے لیے سونا مشکل ہے یہ سوچ کے کہ یہ جو مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, سارے انرجی کے مسئلے میں, اس کا ہم حل کیا کریں. کیونکہ اس کا حل جتنی بھی ہم اس طرف چلے جائیں, ڈسٹریبیوشن کو بہتر کر لیں, چوری کم کر لیں, لائن لاسز کم کر لیں, جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر بھی پورا پلان انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, پورا پلان لے کے آ رہے ہیں. لیکن وہ پھر بھی جب تک جنریشن سستی نہیں ہوتی, ہم پھنسے ہوئے ان کانٹریکٹس میں. اور یہ تو اب بہت اچھا ہو گیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ, آپ اگر بجلی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے, آپ کو پھر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ کانٹریکٹ تو یہ تھے, پھر ڈالر میں پیسے دینے پڑتے تھے. وہ آئی پی پی سے تو اب ہمارا معاہدہ ہو گیا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم جنریشن کا کاسٹ نیچے نہیں لے کے آتے, ہم اس بڑے ایک عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں, لوگ پس جاتے ہیں, بجلی کی قیمت نہیں بڑھاتے, قرضے بڑھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیں, فیوچر پاکستان کا انڈسٹری میں ہے. جب تک ہم انڈسٹریلائز نہیں ہوتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم ویلتھ کریٹ نہیں کر سکتے. جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ جو پچھلی باری پہلے سال میں 2000 ارب روپیہ قرضہ کی قسطیں دینی تھی, اس سال 2700 ارب روپے کی قسطیں دینی ہے. یہ بڑھتے جائیں گے. تو یہ جب تک ہماری انڈسٹری نہیں چلتی, ویلتھ کریشن نہیں ہوتی, تو ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم کیسے دے سکیں؟ لہٰذا ہم اب پورا کام کر رہے ہیں اگلے فیز میں کہ اور جنریشن کا کاسٹ جو گورنمنٹ کی آئے, جو پاور جنریشن پلانٹس ہیں, اب ان کی نیچے لے کے آئے. اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں, اور پھر ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اور بھی جو کانٹریکٹس ہیں, یہ جو پہلے سائن کیے ہوئے تھے, میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں بڑی کک بیکس لی گئی ہیں, پیسے بنے ہیں ان کے اندر, جس کی وجہ سے ان کے فیور میں بجائے پاکستانی عوام کے فیور میں کانٹریکٹ سائن کرنے کے دوسروں کی فیور میں کیا ہوا ہے, جو کیونکہ ان سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں. لیکن جو پبلک سیکٹر, جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, ٹائم نہیں ہے نا سر. اس کو اب آپ نے بہت ہی ریپڈلی کرنا ہے. 2 سال آلریڈی گزر گئے ہیں. جب تک اس کو حل نہیں کریں گے, جو آپ کا اکنامک فریڈم کا ویژن ہے, جو آپ کا ریاست مدینہ کا ویژن ہے, جب تک آپ کو یہاں سے ریلیف نہیں ملے گا, تو وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی. کیونکہ ابھی جو بھی آپ نے فرمایا, یہ سارے کانسیپٹس ہیں, بالکل صحیح آپ نے فرمایا, میٹر آف فیکٹس ہے, مگر اب ریزولوشن چاہیے سر. کامران, انشاءاللہ ایک پوری اب باقاعدہ ایک کمپریہنسو پاور کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے. اس میں میں بھی بیٹھوں گا, ہمارے ایکسپرٹس بیٹھیں گے کہ آگے اب ہم کون سے سٹیپس لے رہے ہیں. تو وہ تقریباً ڈیولپڈ ہے. اب یہ 2 ہفتے کے اندر ہم پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے. یہ فرمائیے گا کہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں. پاکستان کے لیے ساری دنیا حیران ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے, جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کووڈ سے تقریباً بچایا ہے, ایک میریکل اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. اور یہ میں تو یہی سمجھتا ہوں, ظاہر ہے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اور پاکستانیوں پہ اس کا کرم ہوا ہے.
اور ساری دنیا اس پہ حیران ہے کہ آج پورے ریجن میں ہمارے کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے کامران, میرا تو ایک ایمان والا آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی اچھی بری چیز نہیں ہوتی اللہ کی اجازت کے بغیر, اور بری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب دیکھیں کووڈ ہوا, ہمارے جب مشکل سے میرے خیال میں 13-14 کیسز تھے یا 28 کیسز تھے, تو ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا 13 مارچ کو. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ کے اندر اس وقت کیسز تیزی سے بڑھ رہے تھے, اور یورپ نے اسپین میں, اٹلی میں, انہوں نے ایک دم بند کر دیا, اپنا ٹوٹل لاک ڈاؤن لگا دیا. اب میں وہاں جب دیکھ رہا تھا تو ایک دم ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں لوگوں نے شور مچا دیا کہ آپ بھی پورا لاک ڈاؤن کر دیں. میں پہلے دن سے میرا یہ تھا کہ میں لاک ڈاؤن تو کر دوں, تو بیچارہ ہمارا غریب آدمی کا کیا بنے گا, کیونکہ ہمارے تو یورپ والی کنڈیشنز نہیں ہیں. میں نے انٹرویوز بھی شروع میں دی اور مجھے بڑی اٹیک کیا گیا, تنقید کی گئی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے, یہ تباہ کر رہا ہے ملک کو, اور یہ بھی. لیکن دیکھیں جب تک ایک معاشرہ, اور میں یہ پھر مدینہ کی ریاست, کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا کمزور غریب طبقہ وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اب ہندوستان نے نہیں کیا. نریندر مودی نے 4 گھنٹے کے ٹائم پہ, ہمارے سے بعد میں اس نے کیا, کرفیو لگا دیا. بیچارے لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر, وہ بیچارے جو دیہڑی دار کام کرنے آئے ہوئے تھے شہروں میں, ٹرانسپورٹ بند کر دی, وہ بیچارے سڑکوں پہ جا رہے ہیں, کوئی مر بھی گئے, تباہ. یعنی ہندوستان میں وہ کیا جو مجھے کہہ رہے تھے کرنے پہ. ہمارے کئی پولیٹیشنز اپوزیشن کے بار بار, میری اپنی پارٹی کے کئی لوگ کہنا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ اسپین دیکھ رہے تھے, وہ اٹلی دیکھ رہے تھے, جو ادھر بند کیا تو ادھر بھی بند کر دو. اٹلی اور اسپین والی ہماری کنڈیشنز نہیں تھی. میں پکچر کر رہا تھا کہ میری کچی بستیاں ہیں, غریب محلے ہیں, وہاں 6-7 لوگ ایک کمرے میں ہیں, دیہڑی دار, چھابڑی والا, رکشہ والا, یہ بیچارے جو کما کے گھر کو لوگوں کو کھلاتے تھے, ہم ان کا کیا کریں گے جب بند کر دیں گے. تو اس لیے میں نے ریزسٹ کیا. سندھ کے اندر شروع میں انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا, کیونکہ خیر 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کا رائٹ تھا. میں نے یہ ریزسٹ کیا اپنے صوبوں پنجاب اور کے پی کے اندر. اور جس طرح میں نے کہا, ایک مہینہ بڑی تنقید اٹھانی پڑی, لیکن جو ہمارا پھر, اور میں نے تب بھی کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, یعنی آپ ان ایریاز کو لاک ڈاؤن کریں جدھر کووڈ ہے, جدھر پھیل رہا ہے کورونا. لیکن سارے ملک 22 کروڑ لوگوں کو, جب آپ 22 کروڑ لوگوں کو لاک ڈاؤن کریں گے, اس کا مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, کیونکہ لوگ آپ کتنی دیر بند کر دیں گے لوگوں کو. وہی ہندوستان میں ہوا, لاک ڈاؤن تو اس نے کر دیا, لیکن اس کے بعد وہ غریب لوگ کیا کرنا تھا, وہ لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہندوستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس نے جس طرح کا لاک ڈاؤن لگایا وہ ہونا ہی نہیں تھا, کیونکہ غریبوں کا سوچا نہیں. پاکستان کے اندر آج اللہ کا کرم ہے, اور میرے خیال میں اللہ کا خاص کرم اس لیے بھی ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہم نے ان کا سوچا, اپنے غریب طبقے کا, ہم نے کنسٹرکشن کھول دی. لیکن سب سے کامیاب پروگرام جو, اور میں داد دیتا ہوں اپنی ثانیہ نشتر کو, کہ جس طرح کا ہمارا احساس کا پروگرام تھا, جتنی جلدی سے ہم گراؤنڈ پہ لے کے آئے, جس طرح ہم نے غریبوں کو کیش ہینڈ آؤٹس دیے, کوئی فکر نہیں کی کہ وہ ہمارا ہے یا دوسری پارٹی کا یا کس کا ہے. سندھ میں 32% سارے پاکستان کا جو کیش احساس پروگرام تھا, سندھ میں 32% دیا, کیونکہ ہم نے دیکھا جدھر نیڈ ہے, جدھر بیسک. اور اللہ کا کرم ہے کہ اوپر والے نے غریبوں کی دعائیں سنتا ہے. اور ہمیں دیکھ لیں آج اللہ کا کرم, ہمارے کمپیئر کر لیں انڈیا کو, ایران دیکھ لیں, ایران میں ہمارے سے زیادہ کیسز ہیں. اور پاکستان آج, بل گیٹس میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ کا یہ ہم سٹڈی کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل سٹڈی کر لو, لیکن میں نے یہ ضرور اسے کہا کہ میں نے کہا ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, ہم نے اپنے نچلے طبقے کو بچایا. میں وہ اب رپورٹس پڑھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں جو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن سے نقصان ہوا ہے وہ ان کے نچلا 35% جو عوام تھی وہ سب سے زیادہ کرش ہوئی ہے.
ہمارا وزیر اعظم کے ساتھ یہ خصوصی انٹرویو جاری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں تاکہ آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھ لیں, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ وزیر اعظم نے شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کی, مگر قیمت تو اب 110 روپے فی کلو شوگر کی ہو گئی ہے. گیہوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیا اس میں جہانگیر خان ترین کا کردار تھا؟ وزیر اعظم سے جہانگیر خان ترین کے حوالے سے پوچھنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں یقیناً وزیر اعظم سے پوچھنا ہے کراچی کی صورتحال, اور کراچی نے جو اعتماد کا اظہار کیا جناب عمران خان پر, ان کی پی ٹی آئی پر, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اور کراچی کے مسئلے کا کیا حل ہے وزیر اعظم کے ذہن میں ان کی حکومت کے. یہ سب کچھ بہت اہم سوالات ہمیں پوچھنے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.